ایک نوجوان لڑکا ہے جس کا نام ابو کرصافہ ہے، بکریاں چراتا ہے اور اپنی خالہ کے ہاں قیام پذیر ہے۔ تو ایک دن اس نے حضور کو دیکھ لیا اور خوش قسمتی کہ حضور نے بھی اسے دیکھ لیا۔ تیری پہلی نظر کا وار توبہ، دل اب تک دعائیں دے رہا ہے۔ تو اب اس کو سب بکریاں بھول گئیں، وہ بکریاں لاتا ہے اور چراگاہ میں چھوڑتا ہے اور آ کے حضور کی مجلس میں بیٹھ جاتا ہے۔ ایک دن خالہ کو پتہ چل گیا کہ یہ تو سارا دن وہاں بیٹھا رہتا ہے، تو اس نے سختی سے منع کر دیا کہ تم وہاں نہیں جاؤ گے۔ اب ایک دن تو کاٹا، 2 دن کاٹے، لیکن برداشت نہیں ہوتا۔ آ کے اپنی ماں کو، خالہ کو بٹھا کے ابو کرصافہ کہنے لگے، نوجوان لڑکا ہے، کہ میں تمہاری بات مان لیتا ہوں، نہیں جاؤں گا، لیکن ایک بات تو میری مان لو۔ انہوں نے کہا کیا؟ کہا ایک بار تو میرے ساتھ چلو تو صحیح، اس کے بعد اگر تم نے روکا تو رک جاؤں گا، ایک بار تم نے میرے ساتھ جانا ہے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم چلے جاتے ہیں۔ حامی بھر لی، خیال تھا کہ ٹھیک ہے اس کی کہنے پہ ہو آتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ اس کو پھر زور بھی دینا پڑے گا، اس کی شرط پوری ہو جائے گی۔ اب ابو کرصافہ اپنی ماں کو، اپنی خالہ کو لے کر حضور کی دہلیز پہ پہنچا۔ کچھ دیر بیٹھے اور واپس چلے تو اسے بے چینی تھی کہ اب یہ کیا بولتے ہیں، کیونکہ اس کا مستقبل بھی اس پہ لگا ہوا تھا۔ اب اس کے دل کی دھڑکنیں تھم رہی ہیں کہ پتہ نہیں میری ماں کیا بولتی ہے، میری خالہ کیا بولتی ہے۔ تو ابو کرصافہ کی خالہ نے بول کے کہا ما رأینا مثل ھذا الرجل، زندگی میں ایسا سونا بندہ دیکھا ہی نہیں۔ لکھاں لوگ آئے زمانے تے محبوب خدا جیا کوئی نہیں، لکھاں سونے بن بن بہندے نے او دی خاک پا جیا کوئی نہیں۔ سمجھا نہیں ہنوز میرا عشق بے ثبات، تو کائنات حسن ہے یا حسن کائنات؟ احسن وجہن، ابو کرصافہ کتنا سونا چہرہ تھا، کتنا سونا چہرہ تھا۔ ولا انقا صوبن، اور جتنے سونے کپڑے تھے اتنے سونے کپڑے بھی کسی کو پہنے ہوئے نہیں دیکھا۔ اور تیسری بات فرمایا ولا الینا کلامن، جتنی میٹھی باتیں کرتا تھا، شہد ٹپکتا تھا اس کے لہجے سے، اللہ اکبر، اس کے لہجے سے شہد ٹپکتا تھا۔ تینو سینے دی میں ٹھنڈ آکھاں، شہد گلاب تے کھنڈ آکھاں، تینو نبیاں دا میں لاڑا آکھاں، تیرے ہجر دے وچ میں ہاڑا آکھاں۔ تو کہا ابو کرصافہ آج کے بعد ہم تجھے نہیں روکیں گے، سویرے آیا کر، شام آیا کر، دوپہر آیا کر، تو جی بھر کے محمد کے چہرے کو دیکھ۔ مکھ چند بدر شاہ، متھے چمک دی لاٹ نورانی، کالی زلف تے اکھ، مخمور رکھی ہن مد بھریاں، 2 ابرو کوس مثال دسن، 2 ابرو کوس جیتی نوک میاں دے تیر چھٹن، لباں سرخ آنکھاں کے لالے یمن، چٹے دند موتی دیاں ہن کریاں۔ سبحان اللہ ما اجمل کا، ما احسن کا، ما اکمل کا، کتے مہر علی کتے تیری ثنا، مشتاق اکھیں کتے جا لڑی۔ اللہ اکبر۔ ابو کرصافہ کی خالہ پہلے تو وہ کہتی تھی جاتا کیوں ہے، اب اس کی اپنی کہانی، سودا لینے کے لیے بازار گئے، ہاتھ اس کے بکے جس کے خریدار گئے۔ اللہ اکبر۔ کہا کہ اتنا سونا کلام کرنے والا بھی میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ جس سال میرے حضور تشریف لائے تو اس سال سبزہ اتنا زیادہ پیدا ہوا، بارشیں اتنی ہوئیں کہ جانور اتنے فربا اور موٹے ہو گئے کہ لگتا تھا چربی سے پھٹ نہ جائیں، اور اس سال کا نام عربوں نے رکھا عام الفتق، پھٹنے والا سال، چونکہ یہ سن ہجری کا آغاز دور فاروقی میں ہوا ہے۔ اس سے قبل سالوں کے نام رکھے جاتے تھے، تو جس سال حضور تشریف لائے اس سال کا ایک نام عام الفیل بھی ہے، کیونکہ عام الفیل یہ واقعہ یا صاحب فیل کی وجہ سے اس سال کو کہا جاتا ہے۔ 55 دن اس واقعہ فیل کے بعد حضور کی ولادت ہوئی تھی، اور واقعہ فیل کی وجہ سے اس کو عام الفیل بھی کہا جاتا ہے۔ اور دوسرا نام اس سال کا عام الفتق، پھٹنے والا سال، اور تیسرا سال کا نام عربوں نے یہ رکھا سنۃ الفتح والابتہاج، فتحوں اور کامیابیوں اور خوشیوں کا سال۔ جو بھی تجارتی قافلے گئے ہوئے تھے خاصا نفع لے کے آئے، چشموں کا پانی بڑھ گیا، اس سال درختوں پر پھل زیادہ آیا۔ عرب اتنے اکھڑ اور ظالم تھے، بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے۔ جس سال میرے حضور کی ولادت ہوئی کسی گھر بیٹی پیدا نہیں ہوئی، اللہ نے بیٹے ہی عطا کر دیے۔ ربیع عربی میں ویسے ہی بہار کو کہتے ہیں، ربیع الاول آغاز بہار، پہلی بہار۔ کہا محبوب جب کلیاں چٹک جائیں گی، غنچے مہک جائیں گے، کائنات میں بہار چھا جائے گی، تو جانے بہار بن کے آ جانا۔ اور جب حضور تشریف آئے بہاروں پر بہار آ گئی، پوری کائنات میں روشنی پھیل گئی، اجالے پھیل گئے، گلی گلی چراغاں ہوا، شرق کے جانور غرب کو دوڑ پڑے، غرب کے جانور شرق کو دوڑ پڑے، اور جب آپس میں ملتے تو کہتے مبارک ہو حضور آ گئے، مبارک ہو حضور آ گئے۔
ایک آواز اٹھ رہی تھی، بخن بخن قبض محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مبارک ہو مبارک ہو، پوری کائنات میں محمد عربی کا قبضہ ہو گیا۔ خوشیاں پھیل گئی، نہر ساوا خشک ہو گئی، آتش کدہ ایران بجھ گیا، نوشیرواں کے محل کے 14 کنگرے گر گئے، نور ہی نور پھیل گیا۔ سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا کہتی ہیں کہ آسمان کے ستارے جھک کے میرے ویڑے کے اتنے قریب آ گئے کہ مجھے لگتا تھا میرے آنگن میں گر پڑیں گے۔ اور پھر جب حضور کی ولادت ہوئی، خرج منی نور ادا لہو قصور الشام، میرے بدن سے ایک نور نکلا، اتنی روشنی ہوئی کہ میں بیٹھی مکے میں تھی، شام اور بصرے کے محلات نظر آنے لگے، اجالے ہی اجالے، روشنی ہی روشنی، نور ہی نور، چراغاں ہی چراغاں، خوشبو ہی خوشبو، اجالے ہی اجالے۔ اللہ اکبر۔ حضور کو غسل دینے کے لیے جب دائی آگے بڑھی تو غسل ہوا تھا، سرما لگانے لگی تو سرما لگا ہوا تھا، ختنے کرنے لگے تو حضور مختون تھے، ناف کٹا ہوا تھا، سرما لگا ہوا تھا، اور خوشبو لگانے لگے تو بدن پہلے ہی خوشبوؤں سے مہک رہا، تو خوشبوؤں میں گھر بسا تھا، ان انوار ہی انوار پھیلے ہوئے تھے۔ اب آقا کریم کو سبز کپڑے کے اندر لپیٹ دیا گیا، ولادت مصطفیٰ ہو گئی، کائنات میں چراغاں ہو گیا۔ ہر ایک یہی آرزو رکھ رہا ہے، ہر ایک کی تمنا یہی ہے کہ بس وہ آنے والے ہیں، نبی انتظار میں کھڑے ہیں۔ یار ہمیں تو کوئی انتظار نہیں کرنا پڑا، سوئے تھے مقدر جاگ اٹھا۔ ذرا ماضی کے لوگوں کی کہانیاں دیکھو، منتظر بیٹھے ہیں، منتظر بیٹھے ہیں۔ حضرت خلیل اللہ کے گھر کی تعمیر کرنے کے بعد ہاتھ پھیلا لیتے، ربنا وابعث فیہم رسولا، اللہ تیرے گھر کی تعمیر کی، دعا مانگتا اب اس رسول کو بھیج بھی دے۔ انتظار کر کر کے آنکھیں بوڑھی ہو گئی ہیں، کب وہ آئے گا۔ حضرت عیسیٰ نے کہا مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، لوگوں میں نام بھی بتا دیتا ہوں، میرے بعد اب وہی آئے گا، سن لو، اس کا نام احمد ہوگا۔ اس کا نام کیا ہوگا؟ احمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ، اس کا نام احمد ہوگا۔ یہ اپنے حواریوں کو بتا رہے ہیں، 12 حواری بیٹھے ہیں جن کے خاص لوگ ہیں۔ ایک حواری نے کہا حضرت جس کے آپ بھی قصیدے پڑھ رہے ہیں، کیا وہ آپ سے بھی افضل ہوگا؟ حیرت تو ہوئی نا کہ میرا نبی جس کے قصیدے پڑھے تو وہ تو پھر کوئی افضل ہی ہوگا۔ ہر مرید سوچتا ہے میرے پیر سے افضل کوئی نہیں، ہر شاگرد سوچتا ہے میرے استاد سے افضل کوئی نہیں، ہر بیٹا کہتا ہے میرے باپ جیسا کوئی نہیں، ہر جو ہے وہ کارکن کہتا ہے میرے لیڈر جیسا کوئی نہیں، اور ہر امتی کہتا ہے میرا نبی تو پھر میرا نبی ہے۔ وہ تو بدبخت ہے جو نبی بھی مانتا ہے اور عیب بھی نکالتا ہے۔ خلقت مبرئا من کل عیب، یہ حدیث تقریری ہے، حسان بن ثابت حضور کے سامنے پڑھتے ہیں، آپ کو ہر عیب سے پاک بنایا گیا۔ کأنک قد خلقت کما تشاء، لگتا ہے آپ کے رب نے آپ سے پوچھ کے آپ کو بنایا ہے۔ اللہ اکبر، کیسا جمال ہے، کیسا حسن ہے۔ تو ہر مقتدی کا خیال ہے کہ میرا امام اعلیٰ، ہر شاگرد کہتا ہے میرا استاد اعلیٰ، ہر امتی سوچتا ہے میرا نبی تو پھر میرا نبی۔ تو حضرت عیسیٰ کے حواری نے کہا حضرت جس کے قصیدے آپ بھی پڑھ رہے ہیں کیا وہ آپ سے بھی افضل ہوگا؟ تو سنو حضرت عیسیٰ نے کیا جواب دیا، آپ کو ٹھنڈ پڑ جائے گی۔ کوئی 26 سال سے آ رہا ہے، کوئی 20 سال سے آ رہا ہے، کوئی 10 سال سے آ رہا ہے، کوئی 5 سال سے آ رہا ہے، سخت راستے کاٹ کر بھی آپ آئے ہیں، اور جو ہے وہ 3-3 فٹ پانی گزر کے بھی آپ یہاں جمعہ پڑھنے آئے ہیں، آپ کو سارے وقت یاد ہوں گے، لیکن یہ ایک جملہ آپ کی ساری تھکن اتار دے گا۔ سنو سنو حضرت عیسیٰ نے کیا کہا، کہ حضرت جس کے قصیدے آپ بھی پڑھتے ہیں کیا وہ آپ سے بھی افضل ہوگا؟ تو حضرت عیسیٰ بولے افضل ہونے کی بات کرتے ہو، وہ تو اتنی عظمتوں کا حامل ہے، اگر اس کے نالین کے تسمے کھولنے کی سعادت ابن مریم کو مل جائے تو یہ بھی مقدر کی بات ہے، یہ بھی بخت کی بات ہے کہ ان کے نالین کے تسمے کھولنے کی سعادت نصیب ہو جائے۔ حضور میری تو ساری بہار